السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنبی حائضہ اور نفاس والی عورت کا قرآن کی تلاوت کرنا، زبانی اذکار کرنا، حتیٰ کہ مصحف کو پکڑ کے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں ہی شرعی طور پر جائز ہیں۔ کہیں بھی ان افراد کو قرآن زبانی پڑھنے، اذکار کرنے اور ان کو قرآن چھونے سے منع کیا گیا ہو۔ جناب تو حیض میں 3 چیزیں مشترک ہیں، یہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حیض و نفاس والی عورت، اس کے اضافی ایک کام یہ اس پر پابندی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے علاوہ شرعی طور پر ان پر کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ ان کا جسم پاک ہی ہوتا ہے، بس کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ان کا ہاتھ جسم ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ جنبی کے ساتھ ہاتھ ملانا، حائضہ عورت کے ساتھ خاوند کا ایک گھر میں رہنا، ایک بستر پہ سونا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ کھانا پکا سکتی ہے، دیگر امور خانہ داری سارے انجام دے گی، تو یہ ساری چیزیں دلیل ہیں کہ اس کا جسم پاک ہوتا ہے۔ جس قدر ان کی طہارت متاثر ہوتی ہے اتنا ان کو عمل سے روک دیا گیا ہے۔ جن کاموں سے نہیں روکا گیا مطلب وہ کام ان کے لیے جائز ہیں۔ جنبی اور حائضہ اور نفاس والی عورت، ان کا جسم پاک ہوتا ہے، ہاتھ بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، اس کے کچھ دلائل ہیں جو ہم بیان کریں گے۔ پہلی دلیل ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 285 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے جبکہ میں جنبی تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چل دیا حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھے تو میں کھسک گیا، میں گھر آیا، غسل کیا، پھر میں آیا، آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں جنبی تھا، اس لیے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکا۔ تو فرمایا ابو ہریرہ تعجب ہے، بلا شبہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ تو حالت جنابت میں بھی یہ نہیں کہ وہ ناپاک اور نجس ہو گیا ہے، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہے، تو مومن تو نجس ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یہ نہیں تھا کہ تیرا ہاتھ ہے کی وجہ سے میرے ہاتھ کی بھی طہارت متاثر ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ آپ نے فرمایا مومن تو نجس ہوتا ہی نہیں، تو آپ نے اتنی افراتفری مچا دی، ایسی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری دلیل کہ حائضہ عورت کا جسم پاک ہوتا ہے، صحیح مسلم میں 299 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ آپ نے مسجد سے ہی فرمایا عائشہ مجھے کپڑا مصلی پکڑائیے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تو تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو مصلی پکڑایا۔ مطلب عورت کا ہاتھ پاک ہی ہوتا ہے، تو جب پاک ہاتھ کے ساتھ وہ مصلی پکڑا سکتی ہے تو پاک ہاتھ کے ساتھ قرآن پکڑنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے یہاں کچھ زیادہ احتیاط کہتے ہیں نہیں دستانے پہن کے پکڑ لے، تو یہاں یہ کوئی نہیں کہا کہ دستانہ پکڑ کے مجھے مصلی پکڑاؤ۔ اس سے اگلی روایت صحیح مسلم میں 297 نمبر روایت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے قریب کرتے جبکہ میں اپنے حجرہ میں ہوتی، اور میں آپ کو کنگھی کرتی، میں حیض سے ہوتی تھی۔ تو حالت حیض میں اتنی مقدس ہستی کو چھوا جا رہا ہے، ان کے سر کے بالوں کو تیل لگایا جا رہا ہے، تو اس سے تو نہ آپ کے سر کی طہارت متاثر ہوئی، نہ آپ نے یہ روکا کہ آپ میرے سر کو جو ہے وہ پراگندہ گندہ کر رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ حائضہ کا ہاتھ پاک ہی ہوتا ہے۔ چوتھی دلیل ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں 297 نمبر روایت ہے کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی۔
تو یہ احادیث دلیل ہیں کہ جنبی اور حائضہ کے ہاتھ اور جسم پاک ہیں، اور یہ چیزیں، یہ عام چیزوں سمیت قرآن کریم وہ بھی ہاتھ لگا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن کو چھونے کی کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جنبی اور حائضہ کو قرآن پکڑنے سے روکا جائے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ آگے ہم بیان کریں کہ کچھ ضعیف احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، تو صحیح حدیث ایسی کوئی نہیں ہے جس میں جنبی اور حائضہ نفاس والی عورت کو قرآن پکڑنے سے چھونے سے منع کیا گیا۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ لابن حزم المحلہ بالآثار، پہلی جلد ہے، 95 نمبر صفحہ ہے، اس میں لکھتے ہیں وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالسُّجُودُ فِيهِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى جَائِزٌ كُلُّ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ وَلِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ، وَبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَالسُّجُودَ فِيهِ وَمَسَّ الْمُصْحَفِ وَذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى أَفْعَالُ خَيْرٍ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا مَأْجُورٌ فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان۔ تلاوت قرآن، سجدہ تلاوت، مصحف کو چھونا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ امور وضو اور بغیر وضو کے جنبی و حائضہ سب کے لیے جائز ہیں۔ ان کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ تلاوت قرآن، سجدہ تلاوت، مصحف کو چھونا اور اللہ کا ذکر کرنا نیکی کے کام ہیں جنہیں ادا کرنا مباح اور کار ثواب ہے۔ جو شخص بعض صورتوں میں اعمال سے منع کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرنے کا ذمہ دار ہے، تو ایسی دلیل ہے کوئی نہیں۔ اب کچھ لوگ منع کرتے ہیں اور بڑے شد و مد سے کہ حائضہ جنبی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، چھونا تو دور کی بات ہے، ویسے زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے، قرآن کو پکڑ نہیں سکتے، تو یہ کمزور دلائل ہیں۔ پہلی دلیل پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ سورہ واقعہ کی آیات 77، 78 اور 79 نمبر آیت ہیں۔ ان آیات سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کو صرف پاک لوگ، حائضہ اور جنبی کے علاوہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، حائضہ اور جنبی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ سیاق کلام کی روح سے یہاں کتاب سے مراد انسانوں کے ہاتھ میں موجود قرآن نہیں بلکہ یہ لوح محفوظ میں موجود قرآن ہے، اور مطہرون سے مراد طاہر لوگ نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ امام راضی بیان کرتے ہیں راجح بات یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور لا یمسہ ضمیر کا مرجع کتاب لوح محفوظ کی طرف ہے، ہمارے ہاتھوں میں موجود مصاحف کی طرف نہیں، اور المطہرون سے مراد فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آغاز سے پاک کیا اور اس پاکی پر قائم رکھا ہے اور ان کی عمریں طویل کی ہیں۔ اس سے مراد حدث، حیض، جنابت اور بے وضو ہونے سے پاک لوگ نہیں ہیں۔ تفسیر اشرف الحواشی میں لکھا ہے اکثر مفسرین کے نزدیک لا یمسہ میں ضمیر لوح محفوظ کے لیے ہے کہ لوح محفوظ کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، یعنی فرشتے۔ بعض مفسرین نے اس ضمیر کو قرآن کے لیے مانا ہے اور استدلال کیا ہے کہ قرآن کو بے وضو ہونے کی حالت میں چھونا جائز نہیں، مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اور قرآن کو بے وضو چھونا جائز ہے، گو بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ موطا امام مالک میں یہاں حضرت نے عمر بن حزم کو جو خط لکھ کر دیا، اس میں یہ بھی لکھا کہ لا یمس القرآن الا طاہرون، کہ قرآن کو سوائے طاہر شخص سے کوئی نہ چھوئے، مگر یہ اپنے مفہوم میں صریح نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی کفر شرک سے بھی پاک ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو جنابت کی حالت میں بھی پاک رہتا ہے۔ تو یہاں استدلال کیا ہے کہ یہاں مراد فرشتے ہیں، انسان ہے ہی نہیں۔ امیر یمانی سبل السلام میں لکھتے ہیں مفہوم کے لحاظ سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ آیت میں ضمیر کتاب مکنون ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اور مطہرون سے مراد فرشتے ہیں۔ تو اب جس سے دوسری دلیل ہے ان کی، عبداللہ بن ابی بکر بن حزم بیان کرتے ہیں کہ وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن حزم کے لیے تحریر کیا تھا، اس میں یہ عبارت درج تھی اللہ یمس القرآن الا طاہرون، قرآن کو طاہر شخص ہی چھوئے۔ تو یہ روایت موطا امام مالک میں 234 نمبر روایت ہے، یہ روایت ہی منقطع ہے، ضعیف ہے، کیونکہ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم کی عمر بن حزم سے ملاقات ہی ثابت نہیں، اس معنی کی متصل روایت تمام کی تمام ضعیف اور کمزور ہیں۔
ان کی مکمل تفصیل ارواء الغلیل 122 اور نیل الاوطار پہلی جلد 224 میں تفصیل سے لکھی ہوئی ہے۔ تیسری دلیل دیتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو طاہر شخص ہی چھوئے۔ یہ طبرانی کبیر میں روایت ہے 1162 13217 نمبر۔ ارواء الغلیل پہلی جلد 159 صفحہ ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں سعید بن محمد بن ثواب مجہول اور ابن جریج کی تدلیس ہے۔ پھر لفظ طاہر کو مراد یہ لینا کہ باوضو شخص ہو، یہ معنی بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایک تو پیچھے آ گیا کہ یہ سندے ٹھیک نہیں ہے، دوسرا اس کو اطلاق کرنا کہ اس سے مراد باوضو شخص ہے، یہ مفہوم ہی غلط ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں وضاحت کی ہے کہ لفظ طاہر کا اطلاق 4 معنی پر ہوتا ہے۔ مومن پر لفظ طاہر کا پہلا اطلاق مومن شخص پر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمانا انما المشرکون نجس، تو ثابت یہ ہوا کہ مومن مشرک نجس ہیں تو مومن پاک ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، اس سے بھی پتہ چلا کہ مومن طاہر ہی ہے ہر حالت میں۔ دوسرا لفظ طاہر کا دوسرا اطلاق حدث اکبر جنابت پر ہوتا ہے کہ جنبی کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ طاہری ہیں، وہ باوضو ہوں بے وضو ہوں۔ اس کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو خوب پاکی اختیار کر لو، مثلا غیر جنبی شخص جو ہیں وہ پاکی ہیں۔ لفظ طاہر کا تیسرا اطلاق حدث اصغر بے وضو ہونے پر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلم آیا ان موضوعوں کو رہنے دو، میں نے ان میں پاؤں داخل کیے تو پاؤں پاک تھے، پھر آپ نے ان پر مسح کیا، تو اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ طاہر سے مراد باوضو شخص ہے۔ لفظ طاہر کا چوتھا معنی حسی اور حکمی نجاست سے پاک شخص پر ہوتا ہے کہ جو حسی اور حکمی طور پہ پاک ہے اس کو طاہر بولتے ہیں۔ تو چونکہ لفظ طاہر کا اطلاق 4 معنی پر ہوتا ہے اور اسے کسی خاص معنی پر محمول کرنے کے لیے کسی شرعی دلیل کی ضرورت ہے جو ناپید ہے، اس لیے گزشتہ روایات صحیح بھی ہوں تو اس سے جنبی اور حائضہ کو قرآن پکڑنے سے روکنا ثابت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ طاہر کا ایک مطلب مسلمان ہے، مشرک نجس ہیں، تو ہر مومن وہ جنبی ہو، عورتیں حائضہ یا نفاس والی ہوں، یہ ساری طاہر کے معنی میں آتی ہیں، تو اس لیے یہ دلیل بھی نہیں بنتی۔ جنبی اور حائضہ کا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب کچھ ہی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی، اذکار بھی، اوراد بھی، وظائف بھی، کیونکہ دلائل کی روح سے جنبی حائضہ کا تلاوت کرنا جائز ہے۔ پہلی دلیل ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت صحیح مسلم میں، ابو داود میں اور ترمذی ابن ماجہ میں ہے۔ تو ہر حالت میں طہارت بھی آ جاتی ہے، عدم طہارت بھی، جنابت بھی، عدم جنابت بھی، بیٹھنا، لیٹنا، چلنا، سوار ہونا، یہ ساری حالتیں شامل ہیں۔ نیز تلاوت قرآن بھی ذکر کے کبیر میں سے ہے، سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث سے صحیح ہے پہلی جلد 763 نمبر صفحہ میں لکھتے ہیں یہ حدیث جنبی کے تلاوت قرآن کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن بھی ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا۔ تو یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، چنانچہ آپ کا ہر وقت ذکر کرنا، اس میں جنبی بھی شامل ہے۔ دوسری دلیل ہے سیدنا عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں معوذتین کی تلاوت کی اور مجھے فرمایا تو جب بھی سوئے یا بیدار ہو ان صورتوں کی تلاوت کر۔ یہ سنن کبریٰ نسائی میں 10725، عمل الیوم واللیلہ نسائی میں 889 نمبر روایت ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ جس نے فرمان نبی پر عمل کرنا ہو وہ نیند سے بیدار ہونے پر ان صورتوں کی تلاوت کرے گا، کیونکہ نیند سے بیدار ہونے کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان جنبی ہوتا ہے، کبھی غیر جنبی، تو جنبی ہوگا تو غیر جنبی ہوگا تو بے وضو ہوگا، تو بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے، جنبی بھی پڑھ سکتا ہے، اور تو حائضہ ہے یا غیر حائضہ۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو سب کے لیے ہر حالت میں اس کا جواز دینا پڑے گا۔ تیسری دلیل ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے، نیند دور کرنے کے لیے منہ پر ہاتھ پھیرا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی۔ یہ صحیح بخاری میں 4570، صحیح مسلم میں 763 نمبر روایت ہے۔
یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ جس شخص نے اس عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے وہ جنابت و عدم جنابت ہر صورت میں اسے معمول بنائے گا، تابع حدیث نبوی پر عمل ہوگا۔ نیز امام بخاری رحمہ اللہ نے درج ذیل دلائل سے جنبی و حیضہ کے لیے تلاوت قرآن کو جائز قرار دیا ہے۔ تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ وقال ابراہیم، امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں وقال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآیہ، کوئی بندہ ایک آیت تلاوت کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں جنبی کے لیے قرأت میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کننا نؤمر ان یخرج الحیض فیکبرن بتکبیرہم ویدعون، ہمیں حکم ہوتا تھا کہ حیضہ عورتیں بھی نماز عید کے لیے نکلیں، وہ ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کریں اور دعا کریں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کیسر روم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ۔ اور عطا جابر سے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ حائضہ ہوگی فنسکت المناسک غیر الطواف بالبیت ولا تصلی، تو انہوں نے حج کے سارے مناسک ادا کیے سوائے بیت اللہ کا طواف کرنے کے اور نماز پڑھنے کے۔ تو ان دلائل سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ جنبی بے وضو شخص قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر آگے کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں جس سے کہتے ہیں کہ حائضہ اور جنبی نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ پہلی دلیل ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں 131، سنن ابن ماجہ میں 555-56، سنن بہقی میں پہلی جلد 461 نمبر صفحہ ہے، ارواء الغلیل میں حدیث نمبر 192۔ تو یہ روایت ہی ضعیف ہے، اس میں اسماعیل بن عیاش کی غیر شامیوں سے روایت ہے، اور اسماعیل بن عیاش غیر شامیوں سے روایت کریں تو یہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اسی کے تحت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ امام بہقی بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس روایت کو ضعیف ہی قرار دیا ہے۔ دوسری دلیل ہے صحیح سنن نبی داود میں 229، جامع ترمذی میں 146، سنن نسائی میں 266-67، سنن ابن ماجہ میں 594، مستدرک حاکم پہلی جلد 152، سنن بہقی پہلی جلد 88 نمبر صفحہ ہے، المنتقى ابن جارود میں 94، ارواء الغلیل میں 485 نمبر روایت ہے۔ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من الخلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے فیقرؤون القرآن ویأکل معنا اللحم ولم یکن یحجبہ او قال یحجزہ عن القرآن شیئا لیس الجنابۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بے وضو ہی ہمیں قرآن بھی پڑھاتے، ہمارے ساتھ گوشت بھی کھا لیتے، آپ کو قرآن سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے کہ آپ جب جنبی ہوتے نہ قرآن پڑھتے نہ پڑھاتے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کی وجہ عبداللہ بن سلمہ المرادی مختلط راوی ہیں، اور اس سے روایت کرنے والے راوی نے بعد از اختلاط روایت کیا۔ ڈاکٹر بشار عواد عبداللہ بن سلمہ کے بارے میں لکھتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے، شواہد کی بنیاد پہ یہ معتبر ہے، منفرد روایت قابل احتجاج نہیں۔ امام بخاری نے کہا اس کی حدیث قابل مطابقت نہیں ہے، شعبہ ابو حاتم النسائی کہتے ہیں اس کی روایات معروف و منکر ملی جلی ہیں، دارقطنی نے اسے ضعیف کہا ہے، اور ابو احمد حاکم کہتے ہیں کہ اس کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ تحریر تقریب و تہذیب میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ آگے یحییٰ بن المنتقى ابن جارود میں 94 نمبر حدیث کے تحت ہے کہ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں امام شعبہ نے اس حدیث کے بارے میں بیان کیا کہ نعرف و ننکر، کہ عبداللہ بن سلمہ کی روایات کو ہم کچھ معروف ہیں کچھ منکر ہیں۔ کانا کابر حیث ادرکہ عمر، اور عمر جو راوی اس سے بیان کر رہا ہے انہوں نے اس کو اس وقت ان سے ملے تھے جب یہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور بڑھاپے کے وقت یہ مختلط ہو چکے تھے۔ علامہ البانی بیان کرتے ہیں شعبہ بن حجاج کے الفاظ میں یہ اشارہ ہے کہ عبداللہ بن سلمہ آخری عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اور عمر بن مرہ نے ان سے اختلاط کی حالت میں حدیث سنی ہے۔ یہ صورتحال اس حدیث کو کمزور اور ضعیف قرار دیتی ہے، اور اس کی صراحت کے یہ کام میں نے بھی کی ہے۔ یہ ارواء الغلیل میں
دوسری جلد 241 نمبر صفحہ کے تحت لکھا ہے۔ امام خطابی بیان کرتے ہیں احمد بن حنبل جنبی کے لیے رخصت دیتے تھے کہ کوئی آیت پڑھ لے، اور اس حدیث کو وہ کمزور قرار دیتے تھے اور عبداللہ بن سلمہ کو ضعیف کہتے تھے۔ اس طرح کئی محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو دیگر امام بخاری، علامہ البانی رحمہ اللہ کی استدلالات سے چیز واضح ہوتی ہے کہ جنبی حائضہ قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، زبانی بھی، ہاتھ میں پکڑ کے بھی، بے وضو شخص بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ممانت کے کوئی دلائل نہیں ہیں، اور جتنے دلائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے ہی کمزور ہیں۔ تو تمام المنہ صفحہ نمبر 109 پہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں یہ طریقہ اپنے عمومی معنی کی روح سے، ذکر کا یہ لفظ جو ہے اپنے عمومی معنی کی روح سے جنابت اور جنابت کے علاوہ ہر حالت کو شامل ہے، نیز لفظ ذکر تلاوت قرآن اور دیگر اذکار کو بھی شامل ہے۔ اس لیے ہر بندہ جنابت ہو گیا، جنابت میں، عورتیں حیض و نفاس میں، اور اس کے علاوہ عام حالتوں میں، وضو کی حالت میں، غیر وضو کی حالت میں، ہر حالت میں قرآن پڑھا بھی جا سکتا ہے، زبانی بھی، پکڑ کے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہی جائز ہیں۔ تو لوگوں کو ان نیک اعمال سے، نیک کاموں سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ یہ کام کر لیں تو ایک تو رشد و ہدایت کا بھی یہ چیزیں سبب بنتی ہیں، اور دوسرا وہ مصروف رہیں گے، ورنہ 5-7 دن تلاوت نہ کرنے سے ویسے ہی تلاوت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، اور اذکار نہ کرنے سے دعائیں بھول جائیں گی یا اس کی توجہ ہی ہٹ جائے گی۔ تو یہ چیزیں اس کے تلاوت کرنا، اذکار کرنا ان کے لیے معاون ہیں، دین میں بھی اور پریکٹس کے لحاظ سے بھی۔ السلام علیکم۔